السلام علیکم، آپ دیکھ رہے دی وائس آف اسلام اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ شعبان 15 شب کو شب بارات یعنی چھٹکارا اور نجات والی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا اور اس عظیم نسبت کے طفیل اس پیش شمار فضیلتوں اور انعامات سے نوازا جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کو طویل عمر تو عطا فرمائی تھی جن میں وہ کثرت سے نیک اعمال بجا لاتے اور اپنے اعمال نامے میں اضافہ کرتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے امت محمد پر اپنا یہ ایک خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے انہیں امت تو مختصر دی مگر بدلے میں ایسی مقدس راتیں عطا فرمائی جن میں سے ایک ایک رات فضیلت اور برکت میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب بارات کو ظاہر کیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اس لیے بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، اور شب بارات کو ظاہر کر دیا کہ وہ فیصلے، قضا، قہر و رضا اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہے، کتنے ہی قبریں کھودی جا رہی ہے، لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی موت سے بے خبر، خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنے ہی چہرے کل کلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہے، کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ شعبان کی 15 شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارک کے مطالعے سے میں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور دن کو روزہ رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک میں سے تھا۔ ان معمولات کا تسلسل آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے شعبان المعظم کو خصوصی طور پر چن لیا اور اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل اور برتر ہے، اسی طرح شعبان تمام مہینوں سے افضل ہے، لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتار دی جاتی ہے، برائیاں مٹا دی جاتی ہے اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شعبان کو المفکر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان 5 حروف ہے، شا، ہا، با، الف اور نون کا مجموعہ ہے۔ شین سے شرف، عین سے عظمت، با سے بار یعنی نیکی اور تقوی، الف سے الفت اور نون سے نور ماخوذ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہے اور آپ علیہ السلام پر بہت کثرت سے درود سلام بھیجا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسے کہ وادی مکرمہ کو تمام وادیوں پر، مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر، زمزم کے کنویں کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مسجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، ایک صحابی کو تمام ولیوں پر، ایک نبی کو تمام صحابہ پر اور ایک رسول کو تمام انبیاء پر، اور رسولوں میں آپ علیہ السلام کو مقام محبوب یا اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی، جیسے کہ یوم جمعہ کو ہفتے کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر اور شب بارات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شب جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے فریاد کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رات 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ
لیے جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کی آسمان میں 2 عیدیں ہوتی ہے۔ فرشتوں کی 2 عیدیں شب بارات اور شب قدر ہے، اور مومنین کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہے کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں کی عیدیں دن کو اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ وہ رات کو سوتے نہیں۔ شب بارات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائی ہے۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ شب بارات میں عبادت کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو شخص 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جس میں 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کی عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے آفات دنیا سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتی ہے۔ شب بارات میں کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحمت فرماتا ہے۔ شب بارات میں گناہوں کی بخشش اور معافی کا نزول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض اور کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کی نافرمانی اور بدکاری پر اصرار کرنے والوں کے۔ شب بارات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کا عطا کیا جانا ہے۔ روایات میں ہے کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ فرما دیا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی سوائے اس شخص کے جو مالک سے بتکے ہوئے اون کی طرح اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر اتر آیا۔ شب بارات میں اللہ رب العزت کی رحمت کے طویل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، یا کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی آزمائش میں مبتلا کہ میں اس کو معاف کروں، اور پھر یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات کو۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفہ یعنی ذوالحج کی رات اذان فجر تک۔ حضرت بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں ہے ان کی روحوں کو قبض کر لے۔ کوئی بندہ تو باغوں میں درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان 15 شب اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام جنت میں حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات جنت کو ہراساں کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمانوں کے ستاروں، دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 شب لوگوں پر ضرور نگاہ الفت فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے کے سوا اپنے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عظیم و مقدس شب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکت اور بخششوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے
چاہیے کہ اس شب کو ہم برکت سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی فضیلتیں اور رحمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صبح